السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی۔ اپنے مہمان کا تعارف کرانے سے پہلے آپ کو تاریخ میں لے جانا چاہوں گا۔ میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا کہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان جیسی جو جلیلۃ القدر شخصیات تھیں، یہ جب حکومتی احکام کو نہیں مانتی تھیں، حکومت کے خلاف بولتی تھیں، تو بڑے ان پہ ظلم و ستم ہوتے تھے، انہیں بہت مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج کے علماء سے اکثر یہ شکایت رہتی ہے لوگوں کو کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی پیٹھ کوڑوں کے لیے پیش کرو، اپنی کیوں نہیں کرتے؟ تو آج میں نے یہ اس طرح کے تلخ سوال پوچھنے کے لیے جامعہ مسجد ہائی کورٹ کے خطیب ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب کو بلایا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میرے تعارف کے ساتھ کی ہونے کیا جا رہا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اب آپ سرکاری مسجد کے خطیب ہیں تو آپ کے اوپر یہی دلیل ہے کہ پیٹھ پر کوڑے کھانے کے لیے تو آ گئے ہیں، اسی لیے چلے جی دیکھتے ہیں۔ آپ سے جی کھری کھری باتیں کروں گا۔ جی بالکل۔ سوال پہلا ٹو دا پوائنٹ، بشک چبھتا ہوا۔ جی۔ مدارس کے طلباء میں فرقہ وارانہ جذبات کیوں ہوتے ہیں؟ ہم یونیورسٹیوں کے طلباء ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار ہوتے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں تیار ہوتے؟ دیکھیں جی، ہر شعبے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی اسی شعبے کے حوالے سے ہوگی۔ یونیورسٹی کے طالب علم کو دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ بیچارہ کیا بات کرے گا؟ لیکن مدرسے کے طالب علم کو بھی بہت کچھ نہیں آتا، یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ نہیں، وہ ایک عد ہوتا ہے، اسے تو آکسیجن کا فارمولہ نہیں آتا، زندگی بھر سانس لیتا ہے، اسے آکسیجن کا فارمولہ نہیں آتا، کہ سوال ہی غلط ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے یہ بتائیں، ایک وکیل ہوتا ہے، پاکستان کا مایہ ناز وکیل ہے، وہ ایسا مایہ ناز وکیل ہوتے ہیں وہ جج بننا پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کی مہینوں کی کمائی کروڑوں کی ہوتی ہے، جج بنے گا بیچارہ کتنی تنخواہ لے گا؟ ٹھیک ہے، اس کو شاید H2O بھی نہ آتا ہو، اسے تو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے جس کی بات کی ہے نا آکسیجن کا فارمولہ، تو میں اسی پہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن فرقہ واریت مدارس کے نصاب کا حصہ نہیں ہے، یہ ان کے اندر امپلانٹ کی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ایک چھوٹی سی باریک سا فرق بتایا۔ ہر شعبے میں کمی کوتاہی اس شعبے سے ریلیونٹ ہوتی ہے، irrelevant نہیں ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا نا کہ کالج یونیورسٹیوں میں فرقہ واریت نہیں، مدارس میں ہے۔ ہاں جی۔ ارے بھائی، جو مدارس کے اندر جو اختلاف ہوگا، جو دین کے حوالے سے فرقہ واریت جس کو کہا جاتا ہے، ایک تو میں بات کروں گا فرقہ واریت کہتے کس کو ہیں، بالکل یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بات کروں گا۔ لیکن ابھی میں آپ کو اس چپتے ہوئے سوال کا جواب دوں، بالکل، کہ ہر شعبے کی کمی کوتاہی اس شعبے سے ریلیونٹ ہوتی ہے، irrelevant نہیں ہوتی۔ اور یونیورسٹیوں میں ہم نے بھی پروفیسرشپ کی ہے، 7-8 سال پڑھاتے رہے اور الحمدللہ PhD اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہے ہیں۔ تو بات کہنے کی یہ کہ ان بیچاروں کو تو قل هو اللہ نہیں آتی، تو وہ مذہبی ایشوز پہ بات کریں کیسے؟ اچھا، یہ بھی ایک، سوری میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کے یونیورسٹیوں پر یہ لیبل لگا دیا کہ قل هو اللہ بھی نہیں آتی؟ نہیں، کوئی نماز تو سارے پڑھتے ہیں۔ نہیں، نماز پڑھتے ہیں بھی، آپ دیکھ لیں دونوں پاؤں اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں سجدے میں بھی، یہ بات نہ کیجیے گا، یہ تو ہم نے لیکن میں آج کڑوی باتیں کرنے کے موڈ میں ہوں، کوئی بات نہیں کیجیے گا، انشاءاللہ میں بھی جواب اسی طرح دوں گا۔ روٹ کاز پہ آپ جا کے دیکھیں، ان بیچاروں، یہ مظلوم ہے، میں طنز نہیں کر رہا، یہ مظلوم ہے۔ کیوں؟ ان کا نصاب تعلیم، ان کا نظام تعلیم، ان کا ماحول تعلیم، ان کے اساتذہ، ان کے مقاصد تعلیم، اس نے ان کو صم بکم عمی فہم لا یعقلون بنا کے رکھا ہوا ہے۔ مقاصد تعلیم کیا ہے؟ سر یہ دوبارہ بولیے گا ذرا، سمن بکمن والا سارا ذرا۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، یہی کچھ دینی طلباء کا ہے۔ ہمارے اکابرین جو غلط کرتے ہیں، ہمارے سیاسی زعماء جو غلط کرتے ہیں، ہم بت پرستی کی بجائے اکابر پرستی میں مبتلا ہیں، ہم ان کی شخصیت کی پوجا کرتے ہیں، ہم سمن بکمن کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ میں تو پھر کالج کا پروفیسر، کالج کی یونیورسٹی کے طالب علم ہو کے ان کے خلاف بول لیتا ہوں۔ آپ لوگ بہت معذرت کے ساتھ، مگر سچ بولنا میرا کام ہے، صدیق اکبر کی نسل سے تعلق ہے الحمدللہ۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کوالٹی آپ میں بھی پائی جاتی ہے۔ میں نے انکار کب کیا؟ اللہ اکبر، میں نے انکار کب کیا؟ یہ تو ہر شعبے میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ کالج یونیورسٹیوں والے فرقہ واریت میں مبتلا نہیں، یہاں مبتلا ہے، تو میں صرف اس کو، ٹھیک ہے، اس کا ڈیفرنس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، گردے ڈاکٹر نکالے گا، میں اور آپ نہیں نکال سکتے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، بالکل ٹھیک ہے، ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایگری کرتا ہوں۔ تو اب آگے ایک تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا فرقہ واریت، اصل میں فرقہ واریت کو صرف اور صرف مذہب سے، دین سے نتھی کر دیا گیا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک، میں سمجھتا ہوں ہماری سیاسی جماعتوں سے بڑا فرقہ پرست، فرقہ واریت کسی میں نہیں،
جس میں میاں کا رخ کسی اور طرف ہے، بیوی کا رخ کسی اور طرف ہے، بچے کا رخ کسی اور طرف ہے، بچی کا رخ کسی اور طرف ہے. درست کہا، میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. ٹھیک ہے. مذہبی فرقہ وارث میں کہیں جا کے کوئی بھی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے. یہاں تو کوئی ان کا سرا ایک دوسرے سے ملتا ہی نہیں ہے. اس کو کوئی فرقہ واریت کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. فرقہ واریت کو آپ ایک وائڈر رینج کے اندر، وائڈر رینج یہ ٹھپا لگا دیا گیا، ایک ریل رینج کے اندر رکھیں. اب آپ کو آگے بتاتا ہوں. جو کہتے ہیں نا فرقہ واریت، ان سکراتوں سے اور بکراتوں سے آپ پوچھ لیں فرقہ واریت کہتے کس کو ڈیفائن کریے، نہیں کر سکیں گے. یہ فرقہ واریت کے نام پر مرزائیوں کو بھی اسلام کے اندر داخل کر دیں گے. یہ فرقہ واریت کے نام پر اصحاب رسول پر تبرہ کرنے والوں کو بھی امت بنو کے نام سے بھی اندر داخل کر دیں گے. یہ فرقہ واریت کے نام پر رسول اللہ کی ازواج مطہرات پر بھونکنے والوں کو بھی محبت کے نام سے بھی اندر داخل کر دیں گے. بالکل غلط ہے. فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، لیکن فرقہ واریت کے نام سے کافروں کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، انبیاء کے نزول کا مقصد کفر اور اسلام میں واضح فرق کرنا تھا. بالکل ٹھیک ہے. انبیاء کے نزول کا مقصد، آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد یہ تھا کفر، نفاق، منافقت، اسلام کھل کے بالکل الگ تھلگ ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. پھر جا کے مجھے اور آپ کو آپشن ہوگی، مجھے اور آپ سے مراد یہ کہ دنیا کو. جی ٹھیک ہے. ورنہ تو ہم تو اوتھ لے چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اب غیر مسلم اسلام کو قبول کرتا ہے کہ نہیں. بھائی اسلام کو قبول کرنے سے پہلے اس کے سامنے اسلام واضح ہونا چاہیے، کفر الگ ہونا چاہیے، اسلام الگ ہونا چاہیے. وہ اللہ نے اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے کر دیا، وہ اتنا الگ ہے. لیکن آج ہم نے فرقہ واریت کے عنوان سے اسلام کی حدود کو ہم نے اتنا کھول کے رکھ دیا ہے، دھند پیدا کر دیا. ہاں جی. ہم وہ دھند نہیں جی، وہ تو سارا کا سارا بلیک ایریا ہم وائٹ ایریا کے اندر لا رہے ہیں. گرے ایریا ہم نے کہاں رہے؟ ہم گرے میں نہیں رہ رہے نا. آپ کے ہاں ایسے کیا کہتے ہیں یہودی قسم کے پروفیسر پائے جاتے ہیں جو علل اعلان اسلام کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں اور پھر بھی امت مسلمہ کا حصہ ہے. ماشاءاللہ شناختی کارڈ کے مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ شناختی کارڈ میں اسلام لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. وہ سیکچول لائف کی بات کرتے ہیں. نہیں جی، ایک سیکس فری سوسائٹی ہونی چاہیے. اب آپ کو میں لاہور ہے کہ ایک بہت بڑے ادارے کی ایک پروفیسر کی مثال دے رہا ہوں جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے اور پھر آ کے لاہور میں بھی ادھر ادھر وہ کیا کہتے ہیں گن مارتے رہتے ہیں. تو ایک بات پہنچی کہ وہ لیکچر دے رہے تھے. ڈیورنگ لیکچر انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر سیکس فری سوسائٹی ہونی چاہیے. تو لیکچر کے بعد ان کا ایک اسٹوڈنٹ ان کے گھر پہنچ گیا. گھر پہنچنے کے بعد کہا جی کیوں ہے؟ کہا سر میں آپ کی بیٹی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کہا میں ان کے ساتھ سیکس ریلیشن رکھنا چاہتا ہوں. کہتا تم پاگل ہو گئے؟ کہا سر آپ نے خود کہا تھا سیکس فری سوسائٹی ہونی چاہیے. تو پروفیسر صاحب نے کہا بھائی وہ تو پہلے انڈرسٹینڈنگ ضروری ہوتی ہے، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا سر میں اسی لیے تو آیا ہوں، آپ میری ملاقات تو کروا دیں، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. یہ نا ایسوں کے لیے ایسا جواب ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے فرقہ واریت کے نام سے سارا گھن بھر دیا ہے. ہماری یونیورسٹیوں کے اندر چلے جائیں، ہماری فیمیل ٹیچرز ایسی اسائنمنٹ ہاتھ میں دیتی ہیں اسٹوڈنٹس کے کہ وہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وہ اسائنمنٹ ہم کر نہیں سکتے. خود میرے پڑھاتے ہوئے ایک مشہور ترین یونیورسٹی کے اندر جس کی لاکھوں کی فیسیں ہیں، اس میں ایک فیمیل ٹیچر نے اسائنمنٹ دی گروپ بنا کے، اور ان لڑکوں کو میں بھی پڑھاتا تھا. انہوں نے آ کر کہا ان بچوں نے کہ سر ہمیں ایسی اسائنمنٹ دی گئی ہے، ہم نے ایک فلم کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے اس پر کچھ اسٹڈی کر کے اپنے سارے کامنٹ اور اپنا سارا رزلٹ لکھنا ہے. کہا جی ہم گروپ بیٹھ کے دیکھ ہی نہیں سکتے اس فلم کو، وہ اتنی ولگر ہے. ہاں جی اتنی ولگر ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے کہا نا فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. ہم نے پارسیوں کو، مجوسیوں کو، اصحاب رسول کے دشمنوں کو، قادیانیوں کو، نبوت پر کوہٹ کرنے والوں کو سب کو اسلام کے اندر داخل کر دیا. نہیں فرقہ واریت کے لحاظ سے آپ کو وہی بات کرنی پڑے گی جو میں آپ کو ایک پروگرام میں کر چکا ہوں. وہ یہی ہے کہ اصول کے اندر آپ سمجھوتا نہ کریں، فروع کے اندر آپ کیا کہتے ہیں انوالو نہ ہو. فروع کے اندر آپ مالک ہیں، گنجائش رکھیے. اصول کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کی توحید میں کوئی گنجائش نہیں، اللہ کے رسول کی رسالت میں کوئی گنجائش نہیں، ختم نبوت میں کوئی گنجائش نہیں، صحابہ کی عزت، ناموز، حفاظت اور ان کا ہمارے لیے مقتدا ہونا اور ان کا امت کے لیے معیار بن کے سامنے آنا، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ دوسری رائے ہو. صحابہ تمام کے تمام عادل تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ سب سے افضل تھے امت میں، اور پوری مخلوق میں انبیاء
افضل ہیں. انبیاء سے اوپر کوئی منصب نہیں ہے. انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم سمجھتا ہے, انبیاء کے علاوہ کسی نے اگر کوئی ایسا منصب ایجاد کیا ہے وہ انبیاء کے برابر ہے یا انبیاء سے اوپر ہے, وہ کفر کر رہا ہے, وہ کافر ہے. اور وہ کافر اگر اسلام کا نام دیتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ بہت بڑا رئیس المنافقین بھی ہے. تو ایسوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. بات روٹ کاز سے شروع کریں, اور روٹ کاز سے شروع کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اپنی انا قربان کرنی پڑتی ہے, بلکہ اپنی جان بھی داؤ پہ لگانی پڑتی ہے, تب جا کے ایمان بچتا ہے. میں کہوں کہ میری انا کو چوٹ بھی نہ پڑے اور میری جان کو بھی کچھ نہ ہو, اور میں ہر طبقے ہر مکتبہ فکر کے اندر مقبولیت بھی حاصل کروں. ابو جہل بھی میری تعریف کرے, عبداللہ بن ابی بھی میری تعریف کرے, ابو بکر کا جانشین بھی میری تعریف کرے. ای خیال استو محال استو جنون. جب آپ دین کا نام لے کے آئیں گے, خدا پاک کی قسم ایک طبقہ آپ کے حق میں ہوگا, باقی سارے طبقے آپ کے مخالف. ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, جو میں نے سوال پوچھا تھا بات اور طرف نکل گئی کہ مدارس یا دینی لوگوں میں اکابر پرستی کیوں پائی جاتی ہے؟ کیا یہ بہت بڑا مرض نہیں ہے؟ جی دیکھیں, اس کا میں جواب یہ دوں گا, دو حوالوں سے جواب دوں گا. الحمدللہ میں مدرسے کا ساختہ پرداختہ ہوں. اگر کوئی میرا تعارف اس طرح کرواتا نا, جی یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, یہ لائر ہیں, یہ یونیورسٹی میں اور لاء کالج میں پڑھاتے رہے, مجھے وہ خوشی نہیں ہوتی جب مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ, یہ بندہ مدرسے کی چٹائیوں پر پڑھ کر پل کر بڑا ہوا ہے. تو اللہ کی قسم میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. میں اسی مدرسے کا, انہی مدارس کا پڑھا ہوا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے آپ کو اساتذہ اچھے مل جائیں. بالکل. دیکھیں صرف نصاب کچھ نہیں کرتا, نصاب کو پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں. یس. اگر صرف نصاب کچھ کرتا نا تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ نصاب اللہ ہر امت کے لیے نصاب آسمان سے نازل فرما دیتے. بالکل. انبیاء کبھی بھی نہ آتے ہیں. ایسے ہی ہے. اللہ نے اوپر سے نصاب نہیں بھیجا, اللہ نے اوپر سے نصاب بھیجنے کے ساتھ اساتذہ بھی اوپر سے بھیجے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے نصاب میں کوئی کمزوری نہیں. اگر کمزوری آتی ہے نا پھر ہمارے اساتذہ کے اندر آ جاتی ہے. وہ لوگ جو فقہ کی کتابوں کے اندر بات بات میں اختلاف پڑھتے ہیں, امام ابو حنیفہ نے یہ کہا, امام مالک نے یہ کہا, امام شافعی نے یہ کہا, وہ باہر کی فقہ میں لڑتے کیوں ہیں؟